لیکن اللہ پاک نے انسان کو یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اپنی ساری مخلوقات میں سرداری کا تاج حضرت انسان کے سر پہ سجایا ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر انسان بھی ان گنت ہیں، ان کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسانوں میں وہ افراد جنہوں نے انبیاء اور رسول کی دعوت میں لبیک کہا، ان کی دعوت کو مانتے ہوئے ان کا کلمہ پڑھا اور ان کے امتی بن گئے، وہ خوش بخت افراد کو اللہ پاک نے تمام انسانوں میں منتخب فرما دیا ہے۔ ساری مخلوقات میں اعلیٰ انسان ہے، اور انسانوں میں اعلیٰ نبیوں کی جو امتی ہیں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ پھر امتیں بھی بہت ساری ہیں، اللہ پاک نے ساری امتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف امت حضور کی امت کو بنایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر خیر ہے، تمہارے اندر برکت ہے۔ تو ساری امتوں میں سے اعلیٰ اور افضل اور اکمل اور اشرف یہ حضور جان کائنات کی امت ہے۔ اور یہ امت بھی چونکہ بہت بڑی ہے، اور قیامت تک جو بھی سرکار کا کلمہ پڑھے گا وہ امتی ہوگا مصطفیٰ کا، تو افراد تو بے شمار ہیں، سرکار کے امتیوں کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ پاک نے حضور کی امت میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف وہ افراد بنائے ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں حضور جانے کائنات کا بکھرا دیکھا ہے، حضور کا چہرہ انور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور حضور کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جتنے میرے محبوب کے غلام ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور میرے آقا کا نام لیا، فرمایا میں اپنے محبوب کے ہر غلام ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کا ہر غلام ہر صحابی جنتی ہے۔ ساری مخلوقات میں سے اللہ پاک نے جن کو چنا تھا وہ تھے انسان، اور انسانوں میں جن کو چنا تھا وہ انبیاء اور رسول کی امتیں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور ساری امتوں میں سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چنا ہے، اور امت کے سب سے اعلیٰ جو افراد ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ اور افضل اور اکمل اور اشرف ہیں۔ پوری دھرتی کے اندر ان کا ہمسر کوئی نہیں، ان کا مثل اور مثال کوئی نہیں ہے، ان کا جواب کوئی نہیں۔ وہ صحابہ کرام وہ جنتی جماعت جب سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور جب نماز کے اختتام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور جب اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد وہ جن پہ درود پڑھتے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ حضور کے گھر والے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ ہاں، حضور کے گھرانے کو دیکھ کے، آقا کے کاشانہ نبوت کو دیکھ کے ڈاکٹر اقبال کو بھی وجد آ گیا۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے، کہتے طور موجے از غبارے خانہ عش۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اپنے انداز میں، کہتے یا رسول اللہ
آپ کے گھر کی، آپ کے گھرانے کی اللہ کے ہاں یہ شان ہے اور یہ مقام ہے۔ آقا جب آپ کے دولت خانہ پہ جھاڑو لگتا ہے، جو جھاڑو لگنے سے جو غبار اٹھتا ہے، جو خاک اٹھتی ہے نا آپ کے گھر سے، تو اللہ اس کو طور کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مقام طور جہاں پہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ باتیں کرتے خدا سنتا تھا، خدا باتیں کرتے تو موسیٰ کلیم اللہ سنا کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کی شان اور مقام اور رفعت اور بلندی اللہ کے ہاں اتنی ہے، جب جھاڑو لگے خاک اٹھے غبار اٹھے تو وہ غبار جب اٹھتی ہے تو وہ مقام طور کو پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا کعبہ بیت الحرم کا شانہ عرش یا رسول اللہ، آقا جو بھی مسلمان ہے مومن ہے دنیا کے کسی خطے میں علاقے میں ملک کے رہنے والا باشی اور باشندہ ہے، جب اس نے نماز پڑھنی ہو تو اپنا رخ کعبہ کی طرف کرتا ہے، جب سجدہ کرنا ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کرتا ہے۔ دنیا کا ہر فرد کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب کعبے میں سجدہ کرنا ہو تو وہ آپ کے گھر کی طرف رخ کر کے کرتا ہے۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کا، اور بولو تو صحیح، گلا میرا خراب ہے تو بول دے تُسا نہیں پہ ہو، محبت سے بولو ذرا، یہ کیا ہے؟ حضور کا گھرانہ ہے۔ ہاں یہ حضور کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، ہاں جہاں پہ حسن و حسین پلے ہیں بڑے ہوئے۔ تمہارے بچوں کی کوئی تعریف کرے خوشی ہوتی ہے؟ ایمان سے بتاؤ ہوتی ہے نا؟ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو سینے پہ ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ تو حضور کے بچوں کی جو تعریف کرے تو حضور کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ ذرا مسکرا کے بیٹھو، ذرا خوشی سے خوشی سے خوشی سے حضور کے نواسے حسین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو رستے میں بچے کچھ کھیل رہے، جب حضور ان کے قریب پہنچے نا تو ایک بچے کو آقا نے اٹھا لیا ہے، نہ صرف اٹھائے اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا ہے، اس کی پیشانی کو چوما بھی ہے۔ صحابہ تے کہندے ہون گے بچیا بلے بھائی بلے، تیریاں تے موجاں لگ گئی ہیں نا بھائی۔ حضور نے بچے کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، چوما ہے۔ صحابہ محو حیرت ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کریم آقا بچے تو اور بھی بڑے تھے، ان سارے بچوں میں سے اس بچے کا انتخاب فرما لینا۔ حضور کی نگاہوں میں اس کا آ جانا اور پھر اتنی رحمت فرمانا، اتنا کرم، اتنی عنایت کہ اس کو اٹھانا اور علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگانا اور اپنے مبارک لبوں کے ساتھ اس کو چومنا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور بھی تو بچے تھے، کسی اور بچے کو نہیں اٹھایا ہے، صرف اسی بچے کو اٹھایا ہے۔ سن مصطفیٰ نے کیا جواب دیا ہے؟ آقا فرمانے لگے او میرے غلاموں، بچے تو اور بھی تھے لیکن اس بچے سے مجھے ہو گیا پیار، اس سے میرا دل لگ گیا ہے، اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ صحابہ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے، اس بچے نے کیا کر دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ بچہ میرے نواسے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میرے حسین کے قدموں پہ مٹی لگی، میں کیا دیکھتا ہوں یہ بچہ جھک گیا اور حسین کے قدموں سے مٹی کو اٹھا کے چومنے لگا، اپنی آنکھوں پہ رکھنے لگا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا ہے نا تو مجھے یہ بچے سے پیار ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چاہتے ہو اگر تمہیں حضور پسند کریں، آقا تم سے محبت کریں، تم اللہ کے محبوب کے محبوب بن جاؤ تو پھر حسین کو سینے میں بسا لو، حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، حضور کی نظروں میں آ جاؤ گے۔
ذرا محبت نہ سبحان اللہ کیا کچھ نہیں جانتا یقین کرو نقصان کوئی نہیں دے فائدہ ہی دے اور اچھی کو سبحان اللہ اللہ اکبر اتنی محبت ہے حضور کو امام حسین کے ساتھ اللہ اکبر اور بچپن میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے اتنی محبت فرماتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ اللہ میں بھی اس حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر لے مولا مولا حسین میرا بھی محبوب ہے تیرا بھی محبوب بن جائے آگے سنو حضور دعا کرتے مولا جو 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 میرا امتی میرا غلام میرا کلمہ پڑھنے والا میرے حسین سے محبت کرے تو اس بندے سے محبت کر چاہتے ہو ہیں اللہ کا تم پہ کرم ہو جائے اللہ تم سے محبت کرے نسخہ سرکار دے گئے ہیں نسخہ سرکار نے دے دیا ہے کرنا کیا ہے حسین سے محبت کرنی ہے تم حسین سے محبت کرو گے رب تم سے محبت کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حسین تو حسین ہے نا ان کی نسل میں سے امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک سید تھا سید بچہ تھا نو عمر تھا تو ایک بزرگ تھے سنی تھے عالم تھے کامل تھے اس سید بچے سے کوئی غلطی ہوئی تو انہوں نے نا اس سید بچے کو ایک چھڑی لگائی اس کی کلائی پہ بازو پہ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا میں دوڑتا ہوا حضور کے قدموں میں لیکن جب آقا نے مجھے دیکھا تو اپنا چہرہ انور پھیر لیا حضور نے اپنا ودعا کا چہرہ دوسری طرف کر دیا وہ کہتے ہیں میں تو تڑپ گیا چیخ نکلی حضور کے سامنے آیا کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون سی غلطی اور خطا سرزد ہو گئی ہے آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے کیوں پھیرا ہے حضور فرمانے لگے مجھے یہ بتا تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ تیری شفاعت قیامت والے دن کس نے کرنی ہے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہی کرنی ہے میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں کلمہ بھی آپ کا ہی پڑھتا ہوں حضور نے فرمایا بڑے دکھ کی بات ہے وہ کلمہ بھی میرا پڑھتے ہو شفاعت میری کے امیدوار ہو پھر مجھے مارتے بھی ہو مجھے مارتے ہو میں طرف اٹھاتا یا رسول اللہ میری جرت یہ میں کیسے یہ جسارت کر سکتا ہوں میں آپ کو ماروں حضور نے اپنی کلائی سے کپڑا ہٹایا فرمایا یہ دیکھ تو نے مجھے مارا نہیں ہے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو کب مارا ہے فرمایا تم نے میری نسل میں سے ایک سید کو نہیں مارا اور مارا تم نے اس کو ہے درد مجھ محمد رسول اللہ کو ہوئی ہے یہ حسن و حسین کی بات نہیں میں کر رہا ہوں یہ کئی سو سال گزرنے کے بعد یہ حسین کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے مارا اس کو ہے تکلیف مدینے والے کو ہوئی ہے ہاں تو اب اس کا اگر ہم مفہوم مخالف لیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے اگر کسی سید کو مارا جائے تو تکلیف سرکار کو ہوتی ہے اور اگر کسی سید کی خدمت کی جائے تو خوشی بھی سرکار کو ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کو اپنی آل سے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے حضور کو اپنی آل سے اللہ اکبر خدا کی عزت کی قسم آقا امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت میں سے اور جب پوچھا جاتا ہے نا حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی اہل بیت میں سب سے زیادہ حسن و حسین سے محبت ہے ٹھنڈی ٹھنڈی سبحان اللہ کہندے پہ اے سی بند کروا دئیے
ٹھنڈے ہوئے پہ ہو یار محبت نہ کوئی سبحان اللہ اے گل دے نہیں نا یار کربل کے سلطان اور تاجدار کربلا کا تذکرہ اور سنی چپ کر کے بیٹھا ہو اے مزہ نہیں یار محبت سے سبحان اللہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت امام علی مقام کو جس محبت کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ حضور نے پالا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال شریف ہوا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسین کی عمر شریف 7 سال ہے 7 مہینے اور 7 دن کی ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بدبخت ہیں کراچی کا ایک بڑا مفکر بنا بیٹھا ہے کالیا وہ کہتا ہے دیکھو جی کربلا میں کوئی صحابی نہیں گیا ہے کوئی صحابی نہیں گیا میں نے کہا صحابیت کے بغض میں تو اتنا اندھا ہو گیا کہ تجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا صحابی کوئی نہیں گیا کربلا میں صحابی کوئی نہیں گیا میں کیا حسین صحابی نہیں ہے کیا تو بولو تو تم نے حسین کو صحابیت سے نکال دیا اتنی صحابیت سے دشمنی کی ہے 7 سال مصطفیٰ کی آغوش نبوت میں پلنے والا حسین ہے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین ہے اور ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں جو چہرہ بددعا کا دیدار کرے وہ تو صحابی بنتا ہے تو جو 7 سال آغوش نبوت میں پروان چڑھے کندھوں پہ بیٹھے وہ صحابی نہیں بنتا حسین آل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف قریب ہے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے انی تارک فیکم الثقلین یہ حدیث تم نے بار بار سنی ہوگی لیکن اس حدیث کے حوالے سے میری بات بھی سنو کہا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جانے والا خود جا رہا ہوں لیکن تمہیں 2 چیزیں دے کے جاؤں گا وہ 2 چیزیں سرکار کی زبان اقدس سے جو نکلی ہیں فرمایا پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن کتاب اللہ ہے دوسری چیز سرکار نے فرمایا میری اطرت میری اہل بیت ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور فرمایا کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت ہے یہ دونوں میں تم کو دے کے جا رہا ہوں تم نے ان دونوں کو تھامے رکھنا ہے ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ اور ناتا لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے یہ سمجھ لو آپس میں لازم و ملزوم ہے فرمایا نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہونے والا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہونے والے ہیں آپس میں یہ کٹھے رہیں گے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے گی معاشر کے میدان میں یہ اہل بیت میری اور قرآن میرا یہ میرے حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے اسی لیے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو یاد اہل بیت کی آتی ہے اور جب ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے قرآن اور اہل بیت ایسے اکٹھے ہیں ایسے لازم و ملزوم ہیں اس طرح اہل بیت نے قرآن کو تھاما ہے کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ اپنے جوانوں کو اپنے ننوں کو قربان کر کے حسین اپنا سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ چڑھا کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کو ایسے تھاما ہے تو فرمایا ان دونوں کو تم نے تھام لینا ہے اب مجھے ایمان سے بتاؤں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دینے والے سرکار ہوں اور لینے والے صحابہ ہوں اور دی کون سی چیز رہی ہو
خون رسول، آل رسول، دینے والے مصطفیٰ ہیں، لینے والے اور قدر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمان کس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ نے پھر قدر نہیں کی ہوگی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسجد نبی شریف میں آتے ہیں، یہ کون سی مسجد ہے؟ اور بولو ذرا، مسجد نبوی ہے، یہ ہمارے نبی کی مسجد ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ غیر اللہ بھائی غیر اللہ ہے، میں کہ یہ مسجد نبوی ہے، سبحان اللہ، اس کا نام مسجد اللہ نہیں ہے، وہ مسجد نبوی ہے، یہ ہمارے نبی کی مسجد ہے۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی حضور کی مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، سامنے حضور کا منبر ہے، سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ سرکار کے منبر کے پاس آتے ہیں، تو آ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا اس منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، اس منبر پہ تو ابو بکر صدیق بھی بیٹھ نہیں سکے، جس سیڑھی پہ جس حصے پہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں پھر اس جگہ پہ ابو بکر صدیق بھی نہیں بیٹھے ہیں، سسر تھے مصطفیٰ کے یہ، بلکہ جس سیڑھی پہ جس درجے پہ ابو بکر صدیق بیٹھے وہاں پھر عمر بھی نہیں بیٹھ سکے، تو یہ عبداللہ تو عمر بن خطاب کے بھی بیٹے ہیں، تو یہ کیا ادھر بیٹھے ہوں گے؟ اور نہیں، بیٹھے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے؟ حضور کے منبر کے پاس آتے، جس درجے پہ جس سیڑھی پہ جس جگہ پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، جہاں پہ حضور اپنے قدم رکھا کرتے تھے، اس حصے پہ حضرت عبداللہ بن عمر ہاتھ لگاتے، ایسے ہاتھ لگاتے اور ان ہاتھوں کو چومتے اور اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، حضور جس جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں، جو منبر حضور کے قدموں کے نیچے آ رہا ہے، توجہ فرمائیں، جو منبر حضور کے نیچے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ نے کس انداز میں آل بیت کی قدر کی ہوگی۔ جو منبر حضور کے نیچے، وہ لکڑی کا بنا ہوا منبر جو حضور کے قدموں کے نیچے آئے، اور صحابہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو مجھے یہ کہنے دیجئے، اور جو حضور کے قدموں کے نیچے آئے صحابہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو جو حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ وہ ایک منٹ کی گل جی حسینیت کا نعرہ اور کوئی خاموش بیٹھے ہو دوسری پارٹی نہ تعلق تے نہیں دے، گج کے بولو حسینیت، تاں جا کے ذرا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اللہ اکبر۔ عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت۔ میرے امام نے تو کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
یہ تو حسن و حسین کی بات ہے. میرے امام نے حضور کی اہل بیت کے بچے کو قیامت تک جو آنے والا ہے اس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. یہ تھے لوگوں نے رولا پایا تھے, مناظرے کرتے پھرتے نے سرکار نور نہیں ہے. وہ کیسے نور تھے اور دلائل لے کر آتے ہیں. اور میرے امام کی محبت دیکھو, کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو آپ رہ گئے, تیری نسل پاک میں بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سارا گھرانہ نور کا. دینے والے مصطفیٰ ہیں, لینے والے صحابہ ہیں, قدر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کس انداز میں قدر کی ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں, نام ان کا ابو ہریرہ ہے. سبحان اللہ. اور کیسے جلیل القدر صحابی ہیں, حضور کی احادیث سے, آقا کے فرامین سے کتنی محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے مروی ہیں تو ان کا نام اس میں گرامی ابو ہریرہ ہے. سبحان اللہ. سفید داڑھی ہے, بڑھاپا طاری ہے. کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آگے سے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں, وہیں پہ رک گئے. حسین چلتے حضرت ابو ہریرہ کے قریب پہنچے. کہا حسین رک جائیں, ٹھہر جائیں آپ بھی. حسین نے سمجھا کوئی بات ہے, امام حسین وہیں پہ رک گئے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر سے دستار کو اتار لیا. ہو سنی مسلمانہ, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھا ذرا. یہ جو کالیا بکواس کرتا ہے نا, صحابہ نے بڑا ظلم کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ کس انداز میں اہل بیت سے محبت کرتے تھے. اپنی دستار, اپنا امامہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر سے اتارا ہے. تو کیا اتار کے حسین کے سر پہ رکھ دیا ہوگا؟ نہیں, حسین کے سر پہ نہیں رکھا ہے. شاید حسین پاک کو پسینہ آیا ہو تو اس دستار کے کپڑے سے پسینہ صاف کرنا ہو. نہیں, یہ سمجھتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دستار کیا چیز ہے سمجھتے ہو؟ یہ عزت ہے. کسی کی دستار اتار دی جائے اس کو بڑا دکھ لگتا ہے, بڑی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, عزت کو نیچے پھینکا ہے. یہ دستار ایسی چیز ہے جس طرح خواتین سر کا دوپٹہ ہوتا ہے نا, وہ بھی عزت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی اپنا نہ مان رہا ہو تو بھائی باندھ نہ رہا ہو یا کوئی وڈیرا نہ مان رہا ہو تو عورت کیا کرتی ہے, اپنے سر سے دوپٹہ اٹھا کے اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہے. پھر بڑے بڑوں کے سنگ جو دل ہے نا, پتھر دل, ان کا دل بھی موم ہو جاتا ہے. تو عورت کے سر پہ دوپٹہ عزت ہے اور مرد کے سر پہ امامہ یہ عزت ہے اس کی. اور پھر امامہ بھی صحابی رسول کا ہو یار. صحابہ میں پھر ابو ہریرہ ہیں. اور پھر سمجھتے ہو جوان اور بوڑھے کے اندر کتنا فرق ہے. جس کے داڑھی میں بال سفید آ جاتے ہیں نا, پھر اللہ بھی اس بندے سے حیا کرتا ہے یار. وہ ابو ہریرہ جس کے داڑھی میں سفید بال ہیں, اپنی عزت دستار کو اتار کے نہ حسین کے سر پہ رکھا, نہ چہرے کو صاف کیا, نیچے جھک گئے. حسین کے قدموں پہ مٹی لگی تھی, اپنی دستار سے حسین کے قدموں کو صاف کرنے لگے. حسین کی چیخ نکلی, کہا ابو ہریرہ میں کیا کرتے ہو؟ میں تم میرے نبی مصطفیٰ کے صحابی ہو, بوڑھے ہو, بزرگ ہو, سفید ریش ہے, اور میں چھوٹا ہوں. کہاں پہ آپ کی دستار ہے؟ کہاں پہ میرے قدم پہ لگی ہوئی مٹی ہے؟ ایسا نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے حسین بس کر دے, جتنا مقام و مرتبہ میں ابو ہریرہ جانتا ہوں آپ کا, اگر دنیا والوں کو پتا چل جائے, خدائے عزت کی قسم آپ کا حسین یہ دنیا والے قدم زمین پہ نہ لگنے دے, اپنے قدموں میں اپنے کندھوں پہ آپ کو اٹھا کے رکھے. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کرام نے اس انداز میں اہل بیت کرام سے محبت کی ہے.
اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور کی اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔